मीडिया पे जो है एक खबर जो है बहुत ज़्यादा धूम-धाम मचा रही है या आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है और वो है नौरीन ख़ान नियाज़ी साहबा का एक बयान। इनसे जो बड़ी बहन है अलीमा ख़ान साहबा उनकी बात करते हैं या बाकी इनकी जितनी भी बहनें हैं और ख़ुद इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के जो मुख्तलिफ़ बयानात हैं वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो बैरूनी एजेंडे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं भारत की बात करता हूँ, इसराइल की बात करता हूँ, तो क्या वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? भारत के चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ किसने दिए? पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किसने गुफ्तगू की? अलीमा खान साहबा की छोटी बहन ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस। नाज़रीन, अभी सोशल मीडिया पे जो है एक खबर जो है बहुत ज़्यादा धूम-धाम मचा रही है या आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है और वो है नौरीन ख़ान नियाज़ी साहबा का एक बयान। नौरीन ख़ान नियाज़ी साहबा जो हैं वो हमशीर हैं बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहबा की। और इससे पहले भी अगर मैं बात करते हैं तो अ, इनकी जो इनसे जो बड़ी बहन है अलीमा ख़ान साहबा उनकी बात करते हैं या बाकी इनकी जितनी भी बहनें हैं और ख़ुद इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के जो मुख्तलिफ़ बयानात हैं वो सबके सामने हैं। क्या आप समझते हैं कि ये बयानात जो हैं वो पाकिस्तान की सालमियत के हक़ में हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये रियासत पाकिस्तान को और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं? क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं और पाकिस्तान की जो लॉजिकल सरहदें हैं, क्या ये उनको ज़्यादा मजबूत करने वाली चीज़ें हैं? आज की जो वीडियो में है वो हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के हक़ में काम कर रही है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, सियासत कर रही है या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो बैरूनी एजेंडे हैं, ख़ास तौर पे अगर मैं भारत की बात करता हूँ, इसराइल की बात करता हूँ, तो क्या वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के रियासत के इदारों को, पाकिस्तान की रियासत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? कहीं मत जाइएगा। आज की जो है वीडियो के अंदर हम तमाम तर चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। अब अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताज़ा तरीन ख़बरें और उनके तज्ज़िये जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, कल की अगर मैं बात करता हूँ तो नौरीन ख़ान साहबा का जो बयान है वो सबके सामने है और ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले बहुत सारे बयानात भी आए। तो अगर मैं वन बाय वन की बात करता हूँ तो सबसे पहले जब ऑपरेशन भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर बिला जवाज़ जो उसने हमला करने की कोशिश की और उसने दरअंदाज़ी करने की कोशिश की और उसका नाम उसने ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जब उसने शुरू किया तो पहलगाम वाक़या जो फ़ाल्स फ्लैग था, जो सबके सामने, जिसका सबूत अभी तक भारत नहीं दे सका, क्योंकि पाकिस्तान का इसके ऊपर एक इंतहाई फ़र्म स्टैंड ये है कि भारत जो है अगर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो उसके सबूत दे। चले पाकिस्तान को ना सही, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे, और वो आज के दिन तक भी जो है वो सबूत पाकिस्तान को नहीं दे सका, ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहलगाम वाक़या के अंदर पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई भी सबूत वो अभी तक वो मुहैया नहीं। ना सिर्फ पहलगाम वाक़या के, इसके अलावा बाकी जितने भी वहाँ पे तमाम तर मसाइल हुए हैं उनका, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, उनका सबूत पाकिस्तान में अभी तक वो नहीं दे सका। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है, ये तहरीक इंसाफ की जानब से हमेशा एक ही बात ऐसी क्यों की जाती है जो कि भारत के नैरेटिव को लेकर चलती है। अभी अगर मैं बात करता हूँ अलीमा खान साहबा की, तो भारत के चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज़ किसने दिए? पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किसने गुफ्तगू की? अलीमा खान साहबा की छोटी बहन ने किसको इंटरव्यूज़ दिए? नौरीन खान साहबा ने किसको इंटरव्यूज़ दिए? वो कौन सा ऐसा इजरायली जो था, जर्नलिस्ट था जो कि बहुत ज़्यादा इनको पसंद था, जिसको बाकायदा तौर पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए? भारत के कौन से चैनल्स को इन्होंने इंटरव्यू दिए और ख़ासतौर पर उन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जो कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि आरएसएस की स्ट्रेटजी को लेकर चल रहे होते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के बयानी के खिलाफ हमेशा जो है वो अपना एक बयानिया बिल्ड करते हैं और भारत की आवाम को एजिटेट करते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में अलीमा खान साहबा ने ये बात नहीं की थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मसाइल है, जो कशमकश है, वो तो फिक्स मैच है? क्या उमर अयूब साहब ने बबांग दोहल सड़कों ऊपर खड़े होकर ये बयान नहीं दिया था कि पाकिस्तान तो लड़ाई लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के पास तो असला बारूद ही नहीं है? क्या अभी तक इनके ज़हनों के अंदर वही चीज़ फंसी हुई है? जब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो थे, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो उन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था, तो क्या अब मैं भारत के ऊपर हमला कर दूँ? आपकी बातों से तो मुझे ये लगता है। तो क्या अभी तक आपके अंदर वही चीज़ बैठी हुई है? मैं चलो हुस्न ज़न से काम लेता हूँ, हो सकता है कि उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने मसलत से काम लिया हो, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो वो मसलत नहीं थी। वो चीज़ थी, वो फैक्टर था जो कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाला था, जो सिर्फ़ भारत को सुपीरियॉरिटी देने के लिए काम कर रहा था,
جب بھارت نے کشمیر کے اوپر غازبانہ قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے اس کا لیگل فریم ورک چینج کیا، تو تب کیا کیا؟ آپ اس وقت بھی کیا کر رہے تھے؟ آپ صرف وہاں پہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے؟ کیا کیا آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ تحریک انصاف نے وہاں پہ بھی جو ہے نا واویلا مچایا، اور اب ہمیشہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، اداروں کی شخصیات کے خلاف، ان کے لیڈران کے خلاف آپ مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ٹاپ ٹیئر ہو، مینجمنٹ ہو، لیڈرشپ ہو، یا آپ کا سڑک پہ ایک کام کرنے والا عام آپ کا ورکر ہو۔ آپ کے بیانیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے بیانیے ہمیشہ ریاست کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے بیانیے ہمیشہ اداروں کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف عمران احمد خان جو ہے، عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ جیل سے باہر آ جائے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ کیا عمران احمد خان نیازی نے یہ بات کھل کے نہیں کی تھی کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے؟ کیا عمران احمد خان نیازی نے یہ بات کھل کے نہیں کی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ کیا جب تحریک عدم اعتماد آئی اس وقت جو ہے جانے سے پہلے کیا وہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے نہیں گیا تھا یہاں پہ؟ کیا وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے وہ اس کے اندر خندقیں کھود کے نہیں گیا تھا؟ وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن آج بھی وہ پتہ نہیں کون سے ایسے معصوم اذہان ہیں جو کہ ابھی تک ان کے ذہن میں سے وہ ایک جراثیم یا کہہ لیں، یا ان کو جو ایک بیماری لگ چکی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکی، اور ایسے زومبیز کریٹ کر دیے گئے ہیں، اور وہ جو کہ ان کی نظر میں نہ ملک کوئی چیز ہے، نہ ان کے ریاست کوئی چیز ہے، نہ کوئی ادارہ کوئی چیز ہے، اور نہ ہی ان کے اپنے سگے ماں باپ، ان کے کوئی بزرگ ان کی جو ہے نا وہ دشنام درازی سے نہیں بچا ہوا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یا بڑے سے بڑا جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ شخص کیوں نہ ہو۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کی ذہنیت ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کرو، یہ ان کی ذہنیت ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو توڑ دو، یہ ان کی ذہنیت ہے کہ پاکستان کا 3 ٹکڑے کر دو، اور صرف عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ سب کے اوپر حکومت کرے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کوئی مطلق العنان کوئی بھگوان کا اوتار نہیں ہے، یا وہ کوئی بھگوان نہیں ہے۔ ابھی جو بات کرتے ہیں 9 مئی کا واقعہ سب کے سامنے ہے، کیا وہ ریاست کو توڑنے کی بات نہیں تھی؟ کیا وہ اداروں کے خلاف جو سازش نہیں تھی؟ آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے بڑی بغاوت کی نشانی تھی۔ اس کو کچلا گیا، اس کو ہمت سے کچلا گیا، اس کو تسلی سے کچلا گیا، اور آج یہ معصوم بن کے پھر رہے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیے نہیں، ہمیں تو اس میں گھسیڑ دیا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف آپ ریاست کو تباہ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ دوسری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، آپ کے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جو کہ سب سے بڑے لیڈران آپ کے کہلاتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ اور وہ ملک سے باہر بیٹھ کے کیا کام کر رہے ہیں؟ وہاں سوائے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے، وہاں سوائے بھارت سے جو ہے وہ ٹپ لے کے، یا ان سے لائن لے کے، یا ان کی لائن کے اوپر، ان کی ٹپ کے اوپر اس کے مطابق آپ لوگ بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں۔ آپ ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر کی عوام ہے اس کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہماری عوام کے دلوں میں سے پاک فوج کی جو محبت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی جو نورین خان نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے مطابق اس نے کہا کہ یہ تو فکس میچ تھا، مودی چاہتا تو 10 منٹ کے اندر پاکستان کو فکس کر سکتا تھا۔ تو محترمہ ذرا کان کھول کے آپ بھی سن لیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہوتی تو کیا آپ کسی براموس کے اٹیک سے بچ سکتی تھی؟ کیا کسی میزائل کے، کسی بم کے اٹیک سے آپ لوگ بچ سکتے تھے؟ کس طرح کی آپ لوگ بکواس کر رہے ہیں؟ ایک بات، جب آپریشن سندور بھارت نے لانچ کیا تو آپ کا تمام تر سوشل میڈیا کس کی لائن لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ بھارت کی لائن لے کے بیٹھا ہوا تھا نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی پاکستان نے اس کو آپریشن بنیان المرصوص جب پاکستان نے شروع کیا، تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی اب گیم بھارت کے ہاتھ میں بالکل نہیں رہی، تب آپ لوگوں نے پلٹا کھایا۔ اس کے باوجود بھی ریاست نے بالکل ایک ماں جیسا سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کیا، آپ لوگوں کو معاف کیا، آپ لوگوں کی تمام تر غلطیاں جو آپریشن جو ہے سندور میں آپ لوگوں نے کی تھیں، بھارت کی جب شروع کیا تھا، اس کے بعد جب پاکستان نے جب بنیان المرصوص جب شروع کیا، اس میں جو آپ لوگوں نے تمام تر غلطیاں کی تھیں اس کو معاف کیا۔ اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو حیا کوئی نہیں آئی۔ آپ لوگوں کے اندر بالکل، وہ خواجہ آصف بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، آپ کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے۔ کیوں آپ پاکستان کو توڑنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ پاکستان کی چیزوں کو اس طرح کا تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اداروں کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آج کے دن کی بے اگر میں بات کرتا ہوں تو آج کے دن میں 9 مئی کے واقعے کے اوپر آپ لوگ ہمیشہ چیخیں مارتے ہیں، لیکن کام آپ ہمیشہ وہی کر رہے ہیں، آپ اداروں کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چند دن پہلے ایک بیان دیا، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ مسائل سب سے زیادہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو مولانا آپ لوگوں کے بعد سب سے زیادہ کنڈیم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کو کیا گیا۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی آپ بات کر لیں، عام ایون لوگوں کے اندر بیٹھ کے، عام پبلک کے اندر بات کر لیں، چائے کے کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں، کسی تندور پہ بیٹھ کے روٹیاں جہاں پہ لگ رہی ہیں، یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے بات کریں، ان لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو کنڈیم کیا۔ لیکن آفرین ہے آپ لوگوں کے اوپر، آفرین ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ تحریک انصاف جو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتی رہی ہے، کون سے آپ لوگوں کو القابات دیے، آپ لوگوں نے ان کو خطابات دیے، اب آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر اور آپ کا پورا بیانیہ کہیں میچ کر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوگی تو ہمیں صف اول میں کون نظر آئے گا؟ تحریک انصاف۔ اور عمران احمد خان نیازی جو کہ بانی تحریک انصاف ہیں، جو اپنے آپ کو اس وقت سپریم لیڈر آف تحریک انصاف کہلاتے ہیں، اس کا بیانیہ آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، جو کیا ہے؟ سراسر پاکستان کو توڑنا، پاکستان کو اکیلا کرنا، پاکستان کو تباہ کرنا، پاکستان کو برباد کرنا، پاکستان کے ایٹم بمز کو تباہ کر دینا، ختم کر دینا، بھارت کو پاکستان کے اندر گھسا دینا، اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل ہے پالیسی اس کو بڑھاوا دینا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ نورین خان صاحبہ، علیمہ خان صاحبہ، مانا آپ کا بھائی جیل میں ہے، لیکن وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جیل کے اندر موجود ہے۔ وہ سیاسی جیل میں نہیں ہے، سیاسی سزا میں جیل میں نہیں ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جیل کے اندر ہے۔ خدا را آپ بھی اپنی زبانوں پر ذرا پابندی لگائیں، اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو جب آپ کو بھی گرفتار کیا جائے تو آپ لوگ عورت کارڈ لے کے باہر آ جائیں کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، بانی تحریک کی ہم بہنیں ہیں تو ہمیں بھی جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کبھی اپنی زبان پہ بھی خیال کر لیں، کہ اپنی اداؤں پہ بھی غور کر لیں۔ شکریہ۔